یہ فلسطینیوں کا سوال ہے ان مسلم حکمرانوں سے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے صرف اپنے لیے سوچتے ہیں، اور حالانکہ حدیث پاک میں مسلمان کو بھائی بتلایا گیا ہے، قرآن کریم کے اندر ایک جسم کے مانند بتلایا گیا ہے، اگر جسم کی کسی عضو پر چوٹ لگتی ہے، زخم آتا ہے، ایٹومیٹک پوری جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو ہمیں احساس ہونا چاہیے، تمام مسلم حکمرانوں کو یہ احساس ہونا چاہیے ہمارے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن خاموش۔ سوال ہے ان سے، کیا آپ اس مسجد کو، اس قبلہ اول کو منہدم کرنا چاہتے ہیں؟ خاموش رہ کر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جس مسجد کا تذکرہ اس کتاب میں ہوا ہے، جس کتاب کو ہم اور آپ اپنا ایمان مانتے ہیں، قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ کیا ہم اس مسجد کو چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اس مسجد کو منہدم کرنا چاہتے ہیں؟ تمام مسلم امہ کو آواز اٹھانی چاہیے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیو، ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلة الى قصعتها، فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن۔ فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت۔ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گے، قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوں گے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ اب وہن کیا چیز ہے؟ کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ وہن کے بارے میں معلوم کیا ہے؟ وہن کیا چیز ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت۔ کیا فرمایا؟ حب الدنیا وکراہیت الموت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے ڈرنے لگو گے، یعنی دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، اسی کا نام ہے وہن۔ مسلمانوں کو ایسے حالات میں اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالنی چاہیے اور موت کا خوف کو اپنے دلوں سے نکالنا چاہیے، کیونکہ موت بھی مقرر وقت پر آتی ہے، وہ زندگی پوری ہونے سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ جتنا آپ کے مقدر میں زندگی ہے یا رزق ہے، جب تک اسے آپ پورا نہیں کر لیتے ہیں، اس وقت تک آپ کو موت نہیں آئی۔ جہاد کرنے سے کوئی موت نہیں آتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، بڑے بڑے فتوحات حاصل کی، جنگ میں شامل بھی ہوئے، اور وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، لیکن انہیں بستر میں موت آئی
اور وہ اسے یہ افسوس رہا ہمیشہ کہ شہادت کی موت میں دعا مانگتا رہا اللہ سے، لیکن شہادت کی موت نہیں ہوئی۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے، موت اگر مقدر میں جس طرح لکھنا ہے اسی طرح آنی ہے، چاہے وہ بستر میں آئے کہیں بھی آئے۔ تو بہرحال انسان کو، مسلمانوں کو خاص طور سے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور دنیا کی محبت میں آ کر کے دین کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔